سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا قول الزور. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، ہمارے پہلے خطبے کا موضوع گناہان کبیرہ میں سے ایک انتہائی سنگین اور ناپسندیدہ گناہ کذب، جھوٹ بولنا گناہان کبیرہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے. بتایا گیا کہ سنجیدگی میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اور حرام ہے. زبانی جھوٹ بولنا بھی، غلط بیانی، یہ بھی جائز نہیں ہے. تحریر میں کوئی غلط بات تحریر کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے. جھوٹ بولنا بھی حرام ہے اور جھوٹ کو سننا بھی حرام ہے. یہ تمام باتیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. البتہ کچھ صورتیں ہیں جہاں غلط بیانی کی اجازت دی گئی ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، اور بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے. واجب، جہاں آپ کے جھوٹ بولنے کے نتیجے میں ایک آدمی کی جان بچتی ہو. جان، ایک آدمی ظالم کسی کے تعاقب میں آتا ہے، اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، اس کو لے جا کے جیل میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے. ایسی صورت میں جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے اور صرف جھوٹ ہی نہیں، قسم بھی کھائی جا سکتی ہے. وہ جھوٹی قسم ہوگی، وہ اس کی جو ہے نا وہ اجازت دی گئی ہے. مال کی حفاظت کے لیے بھی، مال یعنی جان، مال، عزت، ناموس، ان کی حفاظت کی خاطر غلط بیانی کی یعنی جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے. اس سلسلے میں چند ایک روایات نوٹ کر کے لایا ہوں. یہ آپ کے ذہن میں اگر رہ جائیں، یہ بذات خود ایک سعادت ہے. آن حضرت نے فرمایا، سکونی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ سے نقل کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، اور آپ اپنے آباء و اجداد امام محمد باقر، امام زین العابدین و امام حسین ان سے نقل کرتے ہیں، ان علی، امیر المومنین تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے معصومین کا. قال رسول اللہ، امیر المومنین فرماتے رسول خدا نے فرمایا، احلف باللہ وَنَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ. ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی سچی قسم کھا کے کسی کی جان بچائے، وہ تو واضح ہے، یعنی اس میں کوئی سوالیہ نشان بھی نہیں ہے. یقیناً یہاں جھوٹی قسم مراد ہے. احلف باللہ، خدا کی قسم کھاؤ، وَنَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ، اور اپنے بھائی کو، اس کی جان بچاؤ، اس کو قتل ہونے سے اس کو بچاؤ. حتیٰ بلا وجہ جیل اس کو بھیجا جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا، سڑتا رہے گا. وسائل شیعہ کے اندر یہ روایت ہے. اسی طرح مال کی حفاظت کے لیے بھی
راوی کہتے ہیں میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سألتہ عن الرجل یخاف علی مالہ من السلطان فیحلف لہ لینجو بہ، صرف اپنا مال نہیں، اپنا مال بھی اور دوسروں کو مال بھی، اپنے آپ کو بھی مالی نقصان سے بچانے کی خاطر جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسم کھانا، اور دوسروں کو بھی مالی نقصان سے بچانے کی خاطر یہ قسم کھانا۔ کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا کہ کیا انسان وہ کسی ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی طرف سے مالی نقصان سے بچانے کے لیے وہ قسم کھائی جا سکتی ہے تاکہ وہ خود بھی اس مالی نقصان سے بچے اور دوسرا بھی مالی نقصان سے بچے؟ قال لا بأس، لا بأس کا مطلب ہوتا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مالی نقصان سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا دوسروں کو بچانے کے لیے قسم کھانے کی اجازت دی۔ یہ اپنے بارے میں ہے۔ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ، جس طرح اپنے آپ کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے، کیا کسی اور برادر مومن کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے بھی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی فرمایا نعم، کہیں فرمایا لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، دوسری جگہ پر فرمایا ہاں وہ قسم وہ کھائی جا سکتی ہے۔ البتہ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، نہج البلاغہ میں ہے، وہ اس میں اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہاں فرمایا کہ مالی نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے اور قسم بھی کھائی جا سکتی ہے۔ نہج البلاغہ کی جو کلمات قصار ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے وہ بظاہر اس کا مضمون اس سے مختلف ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا علامت المؤمن ان یؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جہاں جھوٹ بولنے سے نقصان پہنچتا ہو اس کو اس سچ پر ترجیح دے کہ جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علامت المومن یہ ہے کہ ان تؤثر الصدق، صدق کو ترجیح دے دیں، حیث یضرک، سچ بولیں گے تو آپ کا نقصان ہے، اس کے باوجود سچ کو ترجیح دیں، علی الکذب حیث ینفعک، اس جھوٹ پر اس کو ترجیح دے دیں کہ جس جھوٹ کو بولنے کے نتیجے میں آپ کو فائدہ ہوتا ہو۔ یعنی نقصان دہ سچائی کو فائدہ مند جھوٹ پر ترجیح دینا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اوپر تو بتایا مالی نقصان سے بچانے کے لیے قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، اپنے مال کو بچانے کے لیے بھی، دوسروں کے مال کو بھی بچانے کے لیے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا نقصان دہ جھوٹ کو ترجیح دے اس جھوٹ پر جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ بظاہر ٹکراؤ لگتا ہے لیکن یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ نقصان دہ وہ اس کو وہ کہنے مال قلیل مراد ہے، یعنی تھوڑے سے مال کی خاطر آدمی جو ہے نا وہ جھوٹ نہ بولے، تھوڑے سے مال کی خاطر آدمی جو ہے نا وہ قسمیں نہ کھائے۔ ہاں ناقابل برداشت ہے وہ 100 روپے کی خاطر بندہ قسم کھائے، 100 روپے کی خاطر، 100 روپیہ دینا ہے فلان نے، لیکن جو ہے نا وہ یا 100 روپے کا غلط دعویٰ کیا جا رہا ہے، غلط آپ کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے، 100 روپیہ بچانے کی خاطر آدمی سچی قسم کھائے۔ یہ میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص نے امام زین العابدین کے پلاٹ پر دعویٰ کیا، پلاٹ وہ کم از کم 5 مرلے کا تو ہوگا نا، 5 مرلے کا پلاٹ، اچھا وہ مدعی ہوتا ہے۔ یہ جب کسی جج کی عدالت میں فریقین جاتے ہیں، سب سے پہلے جج قاضی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرتا ہے ان دونوں میں سے مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے۔
چونکہ اصول یہ ہے شریعت کا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دعویٰ کے حق میں گواہ پیش کر سکے تو جج قاضی اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، اس کے پاس گواہ نہ ہو کہ تو پھر جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے مدعا علیہ، اس کو کہا جاتا ہے اچھا بھائی مدعی کے پاس قسم تو نہیں ہے، وہ گواہ تو نہیں ہے، تم قسم کھاؤ۔ وہ اگر قسم کھا لے، وہ مسجد کی قسم، قرآن کی قسم نہیں، واللہ باللہ تاللہ جو شرعی قسم ہے وہ اگر کھائے گا، یہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ بے دخل ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اچھا بھائی یہ بندہ خدا جس کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ میں قسم نہیں کھاتا، اسے کہو کہ قسم کھائے۔ بعض اوقات مدعی کی طرف سے بھی جو ہے نا قسم کی نوبت آتی ہے، وہاں جہاں مدعا علیہ قسم نہ کھائے، امام کے خلاف دعویٰ دائر کیا جاتا ہے پلاٹ کا، اس کے بعد گواہ نہیں تھا، مدعی کے پاس گواہ نہیں تھا، ایسے ہی وہ دعویٰ کر لیا تھا اس نے، ظاہر ہے قاضی نے امام زین العابدین سے کہا اس کے پاس گواہ نہیں ہے، آپ قسم کھائیں تاکہ اس کا دعویٰ بے دخل ہو جائے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، خدا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم جلالہ ہے نا، اللہ اس کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، اسے کہا تو لے جائے اپنا پلاٹ، گواہ بھی نہیں ہے اور قسم کھا کے اس کو بے دخل بھی نہیں کیا، یعنی پلاٹ کا نقصان برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن سچی قسم کھانا مکروہ ہے۔ سچی قسم، امام معصوم ہے، مکروہ کام بھی نہیں کرتا، سچی کی قسم نہیں کھائی اور گویا اس پلاٹ سے وہ دستبردار ہو گئے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے اپنے آپ کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے قسم کھا سکتے ہو، دوسروں کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے قسم کھا سکتے ہو، وہ اس صورت میں ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر ہو، کوئی مارکیٹ ویلیو ہو اس کی، یعنی اس سے دستبردار ہونا آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو، ہاں اچھی خاصی رقم ہو، وہاں جو ہے نا اس کی خاطر دوسروں کو بچانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اس نے اشارہ کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں مزید اس موضوع کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم اردو میں سفید جھوٹ کہتے ہیں، فارسی میں دروغ شاخدار کہتے ہیں، شاخدار سینگ والا جھوٹا، سینگ والا جھوٹا جو ہے نا وہ جھوٹ بولنا وہ جائز ہے اصلاح ذات البین کے لیے۔ ایک روایت میں ہے فی وصیت النبی، ان حضرت نے امیر المومنین کو جو وصیت فرمائی، ایک وصیت امیر المومنین کے لیے رسول خدا کی ہے اور ایک وصیت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی ہے۔ دونوں میں اصلاح ذات البین، دو بندوں میں صلح کرانے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ فی وصیت النبی، ان حضرت امیر المومنین کو وصیت فرماتے ہیں یا علی ان اللہ احب الکذب فی اصلاح و ابغض الصدق فی غیر الاصلاح، اللہ تعالیٰ وہ اصلاح کی خاطر جھوٹ بولنے کو پسند فرماتا ہے اور ایسی فساد پھیلانے کے لیے سچ بولنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ سچ کے نتیجے میں اگر فساد پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، وہاں اس سچ سے پرہیز کرو، اور اگر جھوٹ کے نتیجے میں دو بندوں میں صلح ہو جاتی ہے تو پھر بولو، سفید بولو، یا فارسی میں شاخدار، شاخ اردو میں شاخ تو درخت کی شاخوں کو کہتے ہیں نا، فارسی میں شاخ سینگ کو کہتے ہیں، دروغ شاخدار یعنی کھلا سب کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی آپ نے جو ہے نا وہ اجازت دی ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا ما من عمل امرأ عملا بعد اقامت الفرائض خیرا من اصلاح ذات البین، یہ جو واجبات ہیں نا، واجبات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ وغیرہ، ان کے بعد مستحب کاموں میں دو بندوں میں صلح کرانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا فرائض کے بعد جی باقی نیک مستحب کاموں میں اصلاح ذات البین. اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیں نا بھائی، ایک سنگین گناہ کی جس کو کہ مرتکب کو خدا نے لعنت بھیجی ہے، اتنے بڑے سنگین گناہ کے مرتکب ہونے کے اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، معصوم اجازت دے رہے ہیں دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر. یعنی جھوٹ بولنے میں جتنا مفسدہ ہے، جتنا نقصان ہے، اس میں جتنی قباحت ہے جی وہ جو ہے نا اس سے زیادہ مفسدہ یا قباحت دو بندوں کی قطع کلامی میں ہے، دو بندوں کی ناراضگی میں ہے، دو بندوں کی جو ہے نا وہ آپس کی کشیدگی میں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے برائیوں کا موازنہ کر کے، جس میں زیادہ برائی ہو اس کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جس برائی کو کم ہو جو برائی اس کی اللہ تعالیٰ وہ اجازت دیتا ہے. جیا ذات البین یقول، جیا اچھی بات کرتا ہے اور آگے اچھی بات کو پھیلاتا ہے. اور امیر المومنین نے جو طولانی وصیت کی وہ ضربت لگنے کے بعد امام حسن اور امام حسین کے لیے، اس میں فرمایا سمعت جدکما یقول. عجیب ہے، بیٹے حسن بیٹے حسین، میں نے تمہارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے، اصلاح ذات البین افضل من عامت صلاۃ و صوم. یعنی دو بندوں میں صلح کرانا نماز روزے سے افضل ہے. یہی یقیناً پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ نماز روزے سے افضل ہے، یعنی مستحب روزے اور مستحب نمازوں سے افضل ہے. ورنہ ایک آدمی جو ہے نا وہ لوگوں میں صلح کراتے پھرے، اسی کو اپنا جو ہے نا وہ پیشہ بنائے اور کہے کہ بھئی نماز سے اچھا کام کر رہا ہوں لہذا مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز ہی چھوڑ دے. روزہ نہ رکھے، بھئی 12 گھنٹہ روزہ رکھنا ہوتا ہے اس یا 16 گھنٹہ، اس کی بجائے یہ پورا 12 گھنٹے جو ہے نا لوگوں میں صلح کرانے میں لگا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے دو بندوں میں صلح کرانا نماز روزہ سے افضل ہے. اوپر اشارہ کیا جا چکا کہ فرائض کے بعد واجب روزہ یا وہ مستحب تو اس کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن فرمایا رسول خدا نے کہ جی اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصوم. اور آخری جو داستان ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک فنڈ مقرر کر رکھا تھا، فنڈ، اور مفضل نام کے اپنے وکیل کے ذمہ لگایا تھا یہ فنڈ اپنے پاس رکھو اور دیکھو جہاں کہیں بھی کوئی دو مومنوں کا آپس میں جھگڑا ہو، وہ جھگڑا پیسوں پہ ہوتا ہے، کتنے پیسوں پہ؟ بھائی 1000، ٹوٹل 1000 پر جھگڑا ہے، 500 کا جھگڑا ہے، کوئی بھی ان دونوں میں سے اس 500 سے دستبردار ہو جائے وہ جھگڑا ختم ہو جائے. کہا کہ یہ معلوم کرو جتنے پیسوں پر ان کا جھگڑا چل رہا ہے اس فنڈ میں سے ادائیگی کرو اور ان کا جھگڑا جو ہے نا وہ ختم کراؤ. مفضل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سسر اور داماد، ان کا کوئی پتہ نہیں ارث کے معاملے میں جھگڑا چل رہا تھا. میں ان کے قریب سے گزرا، میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بھئی یہ میرا جھگڑا ہے. کتنے پیسوں کا ہے؟ ٹوٹل پیسے کتنے ہیں بھئی جس پر تمہارا یہ جھگڑا ہے؟ قتل تک جو ہے نا وہ بعض وقت نوبت آتی ہے. 400. جیب سے 400 درہم نکالے یا دینار، اور نکال کے وہ جو دعوے دار تھا نا اس کے حوالے کیا. اور انہوں نے پھر پوچھا یار یہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی جیب سے دیے تو یہ تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ تکلیف ہے، یہ آپ خواہ مخواہ میں کیوں نقصان برداشت کریں گے؟ اس نے بھی جو ہے نا وہ خاموشی اختیار نہیں کی، کوئی اپنا نمبر بڑھانے کے لیے کہا کہ میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے ایک فنڈ دے رکھا ہے اور یہی 400 روپے نہیں ہے، اور بھی پیسہ یقیناً ہے. اور امام نے فرمایا جہاں کہیں بھی پیسے لگا کے دو بندوں کو صلح کرانی پڑے اور یہ پیسے لے لو اور لوگوں میں صلح کراؤ. اسی لیے وہ چغل خوری کی مذمت کی گئی ہے نا. چغل خوری کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں. اصلاح ذات البین
جہاں بھی ہیں آپ، اپنے گھر کے اندر جو ہے نا جھگڑا ہوتا ہے، ہمسایوں میں جھگڑا ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں جھگڑا ہوتا ہے، ان روایات کی روشنی میں اگر کہیں غلط بیانی بھی کرنے پڑے، سفید جھوٹ بھی بولنا پڑے، وہ بولیں، اور اس عبادت نام رکھا گیا ہے، اس عبادت کو انجام دیں کہ جس کا اجر اور ثواب مستحب حج اور مستحب روزوں سے زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وموسیٰ بن جعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ ہمارے فقہا نے معصومین علیہ السلام کی معتبر روایات کی روشنی میں جہاں نجاسات کو بیان کیا ہے، اسلام کی نظر میں کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں، ناپاک خون ہے، مردار ہے، شراب ہے، پیشاب پاخانہ وغیرہ وغیرہ، ان میں ایک کافر ہے، کافر کو بھی من جملہ نجاسات میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے فقہا اپنے فقہ کی کتابوں میں کافر کی قسمیں بیان کرتے ہیں، کافر کی قسمیں، خدا کا منکر کافر ہے، آن حضرت کی رسالت کا منکر کافر ہے، قیامت کا منکر کافر ہے، ضروریات دین اسلام یعنی ایسا فریضہ کہ جس کو تمام مسلمان فرض مانتے ہیں، قرآن میں بھی خدا نے اس کو فرض قرار دیا ہے، جیسے نماز کا واجب ہونا، روزے کا واجب ہونا، زکوٰۃ کا واجب ہونا، حج کا واجب ہونا، اس کا کوئی انکار کر دے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ناصبی اہل بیت کا دشمن، من نصب لنا اہل البیت، اہل بیت کا دشمن، اہل بیت کا دشمن اسی طرح کافر ہے، ناپاک ہے، جس طرح خدا کا منکر، رسول کا منکر اور قیامت کا منکر جو ہے نا وہ کافر ہے۔ انہی میں ایک غالی ہے، غالی موضوع یہ تھا، امام جعفر، میں نے عرض کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اس امامت کے دور میں کتنے محاذوں پر جو ہے نا وہ کس انداز میں کس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک غالی ہیں۔ غالی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کو ان صفات میں خدا کے ساتھ شریک قرار دے جو صفات خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ کوئی آ کے کہے کہ یہ کام علی کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کرتے ہیں، یا باقی اہل بیت اطہار کرتے ہیں، یہ کہلاتا ہے غالی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے غالی تھے، بہت سارے غالی۔
یعنی اتنے خطرناک تھے یہ، ائمہ اہل بیت کا دم بھرتے تھے، نام بڑے احترام سے لیتے تھے، لیکن جس سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ، وہ غالیانہ عقائد کو پھیلا کے اسلام کی جڑوں کو جو ہے نا وہ کاٹ رہے تھے اور ان کو کمزور کر رہے تھے۔ انبسط بن مصعب کہتے ہیں قال علی ابو عبداللہ، مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایو شیء سمعت من ابی الخطاب، ایک غالی تھا امام کے زمانے میں، ایک ابن ابی الاوجاع تھا، مشہور غالی۔ اس دن خطبے میں میں 4000 کہنا چاہ رہا تھا، سبقت رسالی میں نے 400 کہہ دیا۔ اب ابن ابی الاوجاع نے 4000 روایتیں گڑی ہیں، اور بقول اس کے میں نے ان 4000 روایات کے ذریعے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال ثابت کیا ہے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا پہنچ سکتا ہے؟ جی ایک یہ تھا، یہ ایک ابو الخطاب تھا۔ ابو الخطاب بھی ان غالیوں میں شامل تھا جس سے امام بار بار براعت کا اظہار کرتے تھے، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے۔ اچھا، یہ انبسط بن مصعب کہتے سمیت یقول، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے فرزند پیغمبر انکا وضعت یدک علی صدرہ، کہ آپ نے اپنا دست مبارک ابو الخطاب کے سینے کے اوپر رکھا ہے اور سینے کے اوپر رکھ کے فرمایا ہے عین اور ہے، یہ وعیہ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محفوظ رکھنا نا۔ قرآن میں ہے وَتَعِيَهَا اُذْنٌ وَاعِيَةٌ، یہ ہمارے روایات میں اور غالباً اہل سنت کی روایات میں بھی کہ اس اذن واعیہ، جو بات بھی سن لے اس کو کان محفوظ کرے، وہ کان جو ہر بات کو محفوظ کرے اس کو اذن واعیہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ رسول خدا کا خطبہ سن کے دروازے تک پہنچ کے بعض لوگ کہتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے رسول خدا؟ گیٹ چھوڑنے سے پہلے امیر المومنین کے بارے میں ہے یہ علی اذن واعیہ ہے۔ ایک مرتبہ علی جو بات سنتا ہے اس کو کبھی علی نہ ضائع کرتا ہے نہ اس کو وہ بھولتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس سے ہے۔ آپ نے اس کے سینے پر رکھ کے گویا یہ دعا کی ہے وَلَا تَنْسَا، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو محفوظ کر لے، اور وَلَا تَنْسَا، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ نے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کے اس کے حق میں گویا یہ دعا کی ہے یا یہ ہدایت کی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وَأَنْتَ تَعْلَمُ الْغَيْبِ، یہ بھی اس کو آپ نے بتایا ہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ یہ واضح طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم الغیب ہم سے اگر کوئی پوچھے، اور رسول اور باقی ائمہ معصومین علم الغیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اگر آپ کہیں گے ہاں جانتے تھے، یہ اس بات میں جواب دیں، یہ بھی جواب صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے تھے لیکن خدا داد علم کی روشنی میں، خدا کی طرح ذاتی علم نہیں، خدا نے جو علم دیا ہوا تھا جو عام لوگوں کو نہیں دیا تھا، اس کی روشنی میں آپ علم غیب جانتے تھے۔ علم المنایا، علم الانصاب، نسلوں کے بارے میں جانتے تھے، منایا اموات کے بارے میں جانتے تھے، جی بلایا آئندہ آنے والی بلائیں اور مصیبتوں کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ جانتے تھے۔ ذہن میں بات آ رہی ہے تو میں جو ہے نا بیان کر ہی دوں، یہ جب امام زین العابدین وہ بیت اللہ کے زیارت کے لیے گئے حجر اسود کا، اس سے پہلے وہ ہشام بن حکم وہ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے جا رہا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا اس کو، آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل کام ہے۔ اچھا، جیسے امام زین العابدین آئے اور لوگوں نے دیکھا، بے ساختہ جو ہے نا لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے، اور امام علیہ السلام کو راستہ دیا لوگوں نے۔ امام نے جا کے تسلی سے حجر اسود کا بوسہ دیا، تو کسی نے دیکھا، کوئی شامی تھا، کہ بھئی یہ خلیفہ کا رشتہ دار ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں دیتا، یہ کون ہے نحیف سا بندہ، جیسے ہی آیا ہے وہ سب ہٹ گئے۔ تو حشام نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔
فرزدق شاعر اہل بیت وہیں کھڑا تھا، وہیں برجستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی سابقہ تیاری کے بیٹھے 40 یا 42 اشعار پر مشتمل قصیدہ، وہی یوں سمجھے کہ اس نے امام بارگاہ میں تبدیل کر دیا اس سے مسجد الحرام کو۔ اور جملے عجیب ہیں۔ ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ تو اگر نہیں جانتا نا، حجر اسود بھی ان کو جانتا ہے۔ یہ اپنا ہاتھ جب حجر اسود کو لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حجر اسود جو ہے نا وہ ان کی معرفت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے ان کو ہاتھ کو اپنے سینے سے لگانے کی خواہش رکھتا ہے، حجر اسود۔ اچھا، یہ بتانا مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ جب یہ پڑھا اور حکومت جو ہے نا حلقوں میں یہ بات پھیلی کہ بھئی اس نے کھڑے امام زین العابدین کے بارے میں یہ قصیدہ پڑھا ہے، اس بیچارے کو وظیفہ کاٹ دیا، وہ جو شہریہ ملتا تھا نا وہ کاٹ دیا۔ یہ بندے خدا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں اس کو لکھا ہے، احسن المقال کے نام سے ترجمہ ہے، مولانا صفدر حسین مرحوم نے ترجمہ کیا ہے۔ مولا یہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے، میں نے قصیدہ میرے شہریہ کاٹ دیا ہے۔ کتنا ملتا تھا منتھلی؟ اتنا 40 سال کا ایڈوانس وظیفہ امام علیہ السلام کو دے دیا۔ کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تو اس سے بھی زیادہ سال زندہ رہتا، میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ یہ ہوتا ہے۔ سینکڑوں نمونے، اللہم صلی اللہ محمد و محمد، سینکڑوں نمونے ان کے علم غیب کے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ امیر المومنین ایک بات کے بارے میں فرماتے تھے، وہ فلان جنگ میں گھوڑے کے جو ہے نا سم کا نشان اس کے رخسار پر پڑے گا۔ وہ یعنی اتنی باریک بینی سے خبر رپورٹ کون دے سکتا ہے؟ ایک بھئی وہ دفاعی ماہر دونوں ممالک کی افواج کا بری بحری سمندری فضائی موازنہ کر کے اتنا تو بتا سکتا ہے بھئی یہ ملک جو ہے وہ ہارے گا، یہ ملک جیتے گا، اس کے کتنے مارے جائیں گے، اس کے کتنے مارے جائیں گے، فلان کے اس کے جسم پر کدھر زخم آئے گا۔ یہ عالم غیب کے علاوہ کوئی دوسرا اس طرح کی خبریں نہیں دے سکتا۔ جانتے تھے لیکن خدا کی طرح ان کا علم ذاتی نہیں تھا، بلکہ خدا عین علم ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، عین علم ہے۔ ہم علم کی وجہ سے عالم ہیں، ائمہ اطہار علم کی وجہ سے عالم ہیں، اللہ علم کی وجہ سے عالم نہیں ہے، خود علم ہے، خود علم۔ ہم قدرت کی وجہ سے قادر ہیں، وہ قدرت کی وجہ سے قادر نہیں ہے، وہ عین قدرت ہے۔ جانتے تھے، ہاں بھائی جانتے تھے، خدا داد علم کی روشنی میں۔ نہیں جانتے تھے، نہیں ذاتی طور پر نہیں، خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں یہ علم غیب کو جانتے تھے نا۔ تو کہا کہ یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے، یا آپ نے فرمایا ہے میں غیب کا وہ علم جانتا ہوں، وَأَنَّكَ قُلْتَ، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے ہوا عیبت علمنا، یہ جو ابو الخطاب ہے نا بھئی یہ ہمارے علم کا جو ہے نا وہ خزانہ دار ہے، ہمارے علوم کا جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ خزانہ وہ اس کے پاس ہے، وہ موضع سرنا، اور یہ کہ یہ ہم اہل بیت کا رازدان ہے نا، رازدان ہے۔ امین علی احیائنا، ہمارے وہ بزرگوں کے بھی یہ امین ہے، اور ہم میں اہل بیت جو زندہ ہیں ان کے بھی یہ امین ہے۔ فقال الامام الصادق، امام جعفر صادق نے فرمایا لا واللہ ما مس شیء من جسدی جسدہ، اس نے کہا تھا نہیں میرے ہاتھ پر، وہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا وہ میں جو تمہیں بتاتا ہوں اس کو یاد رکھو، بھولنا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، میرے جسم کے کسی حصے نے اس کے جسم کو مس تک نہیں کیا، ہاتھ ہی نہیں لگایا، نہ سر کو ہاتھ لگایا ہے، نہ سینے کو ہاتھ لگایا ہے، نہ جسم کے کسی اور حصے کو۔ وَأَمَّا قَوْلُ، اس کا یہ کہنا کہ میں غیب جانتا ہوں، فَوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ قرآن میں بھی ہے، قرآن میں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اچھا دوسری آیت میں ہے وہ شفاعت کر سکے گا جس کو خدا کی طرف سے اجازت ہوگی۔ علم غیب نہیں جانتا مگر وہ جو خدا کا پسندیدہ ہو، یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ مکمل طور پر سب کے نفی نہیں کی جا سکتی ہے، ان لوگوں کو غیب کے علم سے اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے جو الا من ارتضی، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ جی ہاں یہ اس طرح کی میں نے باتیں نہیں کی ہیں۔ اس کا یہ کہنا کہ وہ ہمارے علم کا جو ہے نا وہ خزانہ دار ہے، وہ ہمارا رازدان ہے، ہمارے وہ گزشتوں کا بھی اور زندوں کا بھی، یا یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے اجر سے محروم کر دے اگر میں نے اس کے حق میں یہ بات کی ہو۔ بڑی سختی سے جو ہے نا وہ آپ نے وہ کیا، یا قلت ھذا شیئا۔ اچھا جی، مرازم سے کہا قل للغالیہ، غالی واحد ہے، غالیہ جمع ہے نا، قل للغالیہ جو ہمیں حد سے بڑھاتے ہیں۔ عجیب عوام فریب، کہتے کہ ہم کہتے ہیں نا بھئی ائمہ معصومین رسول خدا سر فہرست ہے خدا کی مخلوقات میں، افضل ہے سب سے، ان کو حد سے نہ بڑھاؤ۔ جب کہا حد سے نہ بڑھاؤ، یہ بات اہل منبر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی حد بتاؤ تاکہ ہم ان کو حد سے نہ بڑھا سکیں۔ وہ اس پر نعرے لگتے ہیں، وہ یار ان کی حد ہے۔ رسول خدا کے نورانی خلقت کا بھی ایک آغاز ہے، جسمانی خلقت کا بھی ایک آغاز ہے۔ 28 صفر کو آپ کا وصال ہوا ہے، یہی ان کی حد ہے۔ ان کی حد یہ ہے کہ یہ عابد ہیں، معبود نہیں ہیں۔ ان کی حد یہ ہے کہ یہ مربوب ہیں، رب نہیں ہیں۔ خود انہوں نے کہا، امیر المومنین نے فرمایا نزلونا عن الربوبیت وقولا فینا ما شئتم، ہمیں رب کے مقام سے نیچے رکھو اور جو بھی ہمارے فضائل بیان کرو گے کوئی غلو شلو نہیں ہوگا۔ خود انہوں نے اپنی حد بیان کر دی ہے جی، یعنی ولادت کے حوالے سے بھی ان کا اول ہے، ان کا آخر ہے۔ خدا کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے۔ فضائل، امیر المومنین کے فضائل کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے طور پر جو ہے نا ان کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، نہیں ابتدا اور انتہا ہے۔ رسول خدا نے اپنی زبان چسا کے یا لعاب دہن کو آپ کے دہن مبارک میں ٹپکا کے جو علوم منتقل کیے ان کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، ہماری کتابوں میں بھی ہے اور سنت برادران کتابوں میں ہے، ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ کوئی مائی کا لال ان فضائل کو گن نہیں سکتا جی۔ احتیاط برتی رسول خدا نے اور لوگوں کی گمراہی کے ڈر سے امیر المومنین کے بہت سارے فضائل اپنے سینے میں لے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرماتے مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ علی کے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کرتے تھے، خدا یا خدا کا بیٹا، تو میں علی کے وہ فضائل بیان کرتا کہ ان کو سننے والا علی کی قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پر ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے بہت بیان کیے امیر المومنین کے فضائل کو، سربستہ طور پر بتا بھی دیا، لیکن کئی ایسے فضائل ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ کہیں لوگ امیر المومنین کو کہیں رب نہ مانے، اپنا خالق نہ مانے، عبادت کہیں جو ہے نا وہ شروع نہ کر دیں۔ علل الشرائع کی روایت میں نے سنائی تھی، وہ جو ہے نا وہ میلاد صادقین کی مناسبت سے اس میں بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا ہم نے فرشتوں کے جب ہمارے عظمتوں کو دیکھا اور خدا کے ہاں ہمارے قرب کو دیکھا، اس خیال سے کہ کہیں یہ ہمارے بارے میں فرشتے غلو کے شکار نہ ہو جائیں، فرشتے ہمیں اپنا کہیں خالق نہ مانے، فرشتے کہیں ہمیں اپنا معبود نہ مانے، ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہا، ہم نے الحمدللہ کہا۔ فرشتوں کو
غلو سے بچانے کے لیے ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے تسبیح کی جی قل یہ غالیہ، ان غالیوں سے کہہ دو توبو الی اللہ، توبہ کرو. توبہ کے بعد ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ کو بخشتا ہے. اس دن میں نے جمعہ کے اس میں عرض کیا ہے، جلدی بتا ہی دیتا ہوں. ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا میں مرتکب نہ ہوا ہوں، میں اگر توبہ کر لوں تو خدا میری توبہ کو قبول فرمائے گا. فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا باپ زندہ ہے. کہا باپ سے نیکی کرو خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ جب چلا گیا فلما واللہ، جب چلا گیا تو رسول خدا نے فرمایا لو کانت امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی نا تو پھر میں ماں سے نیکی کا حکم دیتا. اچھا جی، یہ توبہ کرو، پلٹ رہو خدا کی طرف. فَإِنَّكُمْ فُسَاقٌ، غالیوں کے بارے میں کہا ان سے کہو کہ تم فاسق ہو. وقال علیہ السلام لہو سے کہا اذا قدمت الکوفہ، جب کوفہ پہنچو فاتح بشار الشعیری، یہ بھی ان غالیوں میں سے ایک تھا. وہ بشار الشعیری جو ہمیں حد سے بڑھاتا ہے، ہمیں کوئی خدا کہتا ہے، کوئی ہمیں رب کہتا ہے، اسے کہو یقول لک جعفر ابن محمد، صادق آل محمد نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے، یا کافر یا فاسق انا بری منک، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بیزار ہوں. قال مرازم، یہ اتنے ہیلگر تھے نا، ہیلگر. مرازم کہتے ہیں کہ میں امام کا یہ پیغام لے کے جب اس کے پاس گیا نا، فلما دخلت الکوفہ، اسی وہ شاعری جو غالی تھا اس کے پاس گیا. قلت لہو یقول لک جعفر ابن محمد یا کافر یا فاسق یا مشرک، تمہیں ان تین ناموں سے صادق آل محمد نے پکارا ہے، اور یہ کہ انا بری منکا، میں تم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. قال بشار، یہ دیکھیں کتنا وہ عیار ہے. قال بشار قد ذکرنی سیدی، سچ بتاؤ میرے مولا نے میرا نام اپنی زبان مبارک پر لیا ہے. اپنے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، یا سیدی قلت، نام ذکر کیا ہے لیکن ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، ان الفاظ میں. خدا نے بھی، ہم سب بھی ابلیس کا نام جو ہے نا جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ادھر سے فرعون یا ابلیس یا شیطان کا نام تو نہیں نکالتے نا، آخر نام وہ لینا پڑتا ہے. بلکہ قرآن کے اندر جو لفظ ابلیس لکھا ہوا ہے اس کو بغیر وضو کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ہاں، اپنے کاغذ کے اوپر ابلیس لکھے اور اس کو جوتے مارے وہ ٹھیک ہے. قرآن کے اندر جو لفظ شیطان، ابلیس یا وہ فرعون لکھا ہوا ہے جو قرآن کا حصہ ہے اس کو تو آپ نہیں لگا سکتے. نام ضرور لیا ہے لیکن ان الفاظ میں تمہارا نام لیا ہے. قال بشار قد ذکرنی سیدی، قد ذکرنی سیدی قال قلت ذکرک بہذا، ہاں آپ کو یاد کیا ہے لیکن ان الفاظ میں یاد کیا ہے. اچھا پھر بھی کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، ہاں خدا تجھے جزائے خیر دے. چلو ان الفاظ میں صحیح، لیکن امام نے میرا نام لیا ہے تو یہ وہ غنیمت ہے. یہ سب عوام فریبی ہے، عیار ہے، یہ دشمن اہل بیت تھے، غالی دشمن اہل بیت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے صحیح عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.